کل دور میں آج 14.5 سال کے بعد بھی ہم لوگ علی کے نوکر ممبروں پہ جا کے علی کے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں، ہم نے لاپتہ کو مولا نہیں مانا، ہم نے لاپتہ کو مولا مانا ہے۔ ایسے نہیں، سارے بولو، مل کے بولو، دونوں ہاتھ اونچے، حیدری۔ جس کا پیر علی ہے حیدری، جس کا رہبر علی ہے حیدری، جس کا پیشوا علی ہے حیدری، جس کا امام علی ہے حیدری، دونوں ہاتھ اونچے، نعرہ حیدری۔ جتنا بلاتے رہیں گے میں آپ کی بات کی تائید کرتا رہوں گا۔ کیا کہا پھر دہرانا؟ بھائی کی بات کی تائید کروں مل کے؟ بھائی نے کہا ہم نے ایسے پیروں کو نہیں مانا کہ جن کی وجہ سے کسی میدان میں شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا پیر ہونا ہی ایسا چاہیے جس کا گلیوں میں ذکر ہو۔ چلے میں بھائی کی بات کی اور تائید کرتا ہوں، جملہ کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو اتنا ہی کم ہے کہ ہم نے کسی فرار کو مولا نہیں مانا، کرار کو مولا مانا ہے۔ جو بیٹھا ہے بندہ اس کو بولنا چاہیے، جو علی کا نوکر ہے، جو اپنے آپ کو علی کا حوادار سمجھتا ہے، اتنی میرا اپنا عقیدہ ہے وقت جتنا بھی ہو ساری زندگی بھی مل جائے، اگر کہ بندہ نور نبی جتنی زندگی پائے، اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک اللہ کے گھر سر سجدے میں رکھے، 25.5 سال ساری زندگی سجدے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ چندرا کمالو پھر بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جو اس نے ہمیں علی جیسا ہادی ادا کیا ہے، جو اس نے ہمیں علی جیسا پیر عطا کیا۔ اب اللہ جانے کون سا بندہ ہے جو ولایت علی کے سمندر میں میرے ساتھ غوطہ زن ہو جائے گا، کون سا بندہ ہے جو سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ولایت علی کے سمندر کی لہروں کا نظارہ کرے گا۔ اسی لیے فضائل علی کو پڑھ کے تو میں دنیا کے ہر ممبر پہ جا کے کہتا ہوں، وہ آدمی ہی نہیں جس کا علی آدمیت ساز نہیں۔ لفظوں پہ بولو جو علی کے روکر بیٹھے ہو، نا یہ معیار چندرا کا کہہ نہیں، بھلا میری پہلی ڈیوٹی ہے، لیکن مجھے پتا ہے جہاں بھی علی کا نوکر ہو وہ چپ رہ نہیں سکتا، کیونکہ یہاں علی کے ذکر میں بولے گا، قبر میں اس کی جگہ پہ علی بولے گا، قبر میں اس کی جگہ علی بولے گا۔ اسی لیے تو دنیا کے ہر علاقے ہر ممبر پہ جا کے فطرت بھٹی صاحب آپ کا یہ بھائی یہ دنیا کو جملے پڑھ کے کہتا ہے، وہ آدمی ہی نہیں جس کا علی آدمیت ساز نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جس کو علی کی پہچان ہی نہیں۔ دل میں علی ہو تو بندہ چپ رہ نہیں سکتا، اسی لیے تو کہتا ہوں وہ آدمی ہی نہیں جس کا علی آدمیت ساز نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جس کو علی کی پہچان ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں جس کے دل میں کل ایمان ہی نہیں، وہ پیر ہی نہیں جس کا علی پیر نہیں۔ بندے چپ ہو گئے، وہ داتا ہی نہیں جس کا علی داتا نہیں، وہ سلطان ہی نہیں جس کا علی سلطان ہی نہیں، وہ ہادی ہی نہیں جس کا علی ہادی نہیں، وہ پیشوا ہی نہیں جس کا علی پیشوا نہیں۔ آخری جملہ، وہ ولی ہی نہیں جس کا مشکل کشا علی نہیں۔ میں نے کسی ملا کی کتاب کی روایت نہیں، اللہ کے قرآن کی آیت موضوع گفتگو رکھی۔ جو با علمی چہرے میرے سامنے تشریف فرما، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام سے اٹھایا جائے گا۔ جو حق کا سچا پکا امام رکھنے والا بیٹھا ہے وہ بندہ تھوڑی زحمت کرے، کس سے اٹھایا جائے گا؟ بولو کس سے؟ امام کے ساتھ۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ امام ہونا کیسا چاہیے؟ تاریخ کی روایتوں سے نہیں، قرآن کی آیتوں سے پوچھتے ہیں۔ میں نے باندھے ہاتھ، اب میں بڑا ہی قیمتی جملہ، بڑا اچھا سماعت ہے آپ کی، بڑی اچھی معرفت ہے آپ کی، قیمتی جملہ معرفت والے بندوں کے سامنے اور ہدیہ کرنے لگا۔ میں گیا قرآن کے پاس، میں نے کہا اے قرآن ہمیں بتا تو صحیح، ہمیں کیسے امام ہوتا رہنما، امام ہوتا آگے چلنے والا۔ میں گیا قرآن کے پاس، اب شو مودت علی کی رونق بندوں کے چہروں پہ مجھے نظر آ جائے گی کہ جملہ کس کے سر سے گزرا ہے۔
کس کے دل میں اترا ہے. میں گیا قرآن کے پاس, میں نے باندھے نقیب ممبر صاحب ہاتھ, میں نے کہا اے علی کا خاموش ذاکر, جیو سلامت رو, بڑا اچھا معرفت ہے آپ کی, بڑی اچھی سماعت ہے. میں نے کہا اے علی کا خاموش ذاکر, تو ہمیں بتا امام کیسا ہونا چاہیے. پھر جھوٹے کی روایت نے نہیں, قرآن کی آیت نے سر اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. خبردار, گناہگار امام نہیں ہوتا. جو بندہ ماں کی گود سے مجلسوں میں آنے والا بیٹھا ہے, خدا نے قرآن میں کہا خبردار گناہگار امام نہیں ہوتا. میں جملہ آسان کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے یہ بچے بھی آئے ہوئے سمجھے. خدا نے قرآن میں فرمایا خبردار گناہگار امام نہیں ہوتا. چندرا کا والو, اللہ نے ہمیں سمجھایا, سمجھ جاؤ گناہگار امام نہیں ہوتا, امامت کا حقدار امام ہوتا ہے. بسم اللہ, آپ جی سلامت رہے. حلالی شکید ہوتا ہی ہوا ہے جسے شکار کی شروع ہے. جی جی بسم اللہ. اچھا آپ کی بات کی تائید کروں, اچھی لگے. میں بڑا ذاکر خطیب بن کے نہیں, طالب علم بن کے آپ کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. سبق اچھا لگے پھر آپ پہ واجب ہوگا بولنا. آپ نے کہا ہم نے کس کے ساتھ اٹھنا, نبی کے سلطان کی حدیث ہے, امام الانبیاء کی حدیث ہے, اولون محمد. اوئے ہوئے 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 ہوئے, بولو اب جس بندے نے کہا تھا ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا درمیان والا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد. چلے میں پھر آپ کی بات کی تائید کرنے لگا. یہ جن کی بات کر رہے ہیں کتنی بڑی وہ ہستی ہے جس کے انتظار میں اللہ نے قیامت کو روک رکھا ہے. میرا 12واں امام وہ ہے کہ جس کے انتظار میں اللہ نے قیامت روک رکھی ہے. آپ پردہ ہٹائیں تو یقیناً ہے یہ ممکن. ہم موالی علی کے ہیں, ریت 12ویں کی ہے. موالی علی کے ہیں, ریت کس کی ہے, ریت کس کی ہے, ریت کس کی ہے. میں چند سترے ہدیہ کرنے لگا, سارا مجمع 12ویں کا نوکر بن کے, 12ویں کی ریت بن کے میرے ساتھ اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے, پھر بھی 12ویں کی فضیلت کی ستروں کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ پردہ ہٹائے تو یقیناً ہے یہ ممکن. امکان کا ہر حسن جگر کاٹ کے رکھ دے. جو قرآن والا بیٹھا ہے, قرآن پڑھنے والا بیٹھا ہے, پھر دہراتا ہو, آپ پردہ ہٹائے تو یقیناً ہے یہ ممکن. امکان کا ہر حسن جگر کاٹ کے رکھ دے. جس حسن پہ ہے انگلیاں کٹنے کی روایت, یوسف کریم علیہ پہ سر کاٹ کے رکھ دے. اللہ نے اس امام کو ایسے ہی نہیں چھپایا. پھر میں اور آسان کرتا ہوں, پڑھو جملہ قرات دو گے. جو ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہو, گرمی میں بھی پڑھ رہا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, لیکن اتنا مانیے جتنی بھی گرمی ہو علی موسموں کا محتاج نہیں. ہر موسم پہ حکومت ہے علی اور علی کے بیٹوں کی. جو بندہ ذہنی طور پہ میرے سامنے جاگتا ہوا بیٹھا ہے, جملے کس کے ہیں؟ اب بزرگوں نے مجھے حکم کیا تھا, آپ نے بھی حکم کیا. ہم ریت کس کی ہے, کس کی, حجت خدا بقیت اللہ کی, 12ویں شہنشاہ کی. کیا کہنے میرے امام, جملے اب میرے نہیں, چھیڑ دیا ہے تو اب میرے ساتھ بولیے گا ضرور. جملے میرے نہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں کچھ نہ تھا, زندہ باد ہے وہ ہاتھ جو اٹھ گیا ہے,
میں ممبر پہ بیٹھ کے سلامی پیش کر رہا ہوں، جملے کسی ملا کے نہیں وجہ اللہ کے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے کچھ نہ تھا، میں نے جملہ آسان کرنا ہے، بندوں کی دھڑکوں میں سے بھی آوازیں ہیں، کچھ نہ تھا، پڑھو جملہ، آدم میں دم بھی نہ تھا۔ اس بات کی تو دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سب سے پہلے میرا نبی تھا، اول ما خلق اللہ نوری، نبی فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب سننا جو علی کے نوکر بیٹھے، حدیث یہاں تک نہیں، نبیوں کے سلطان نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو خلق کیا، انا علی من نور وحد، میں اور علی ایک نور ہے۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں اگر علمی بات ہو، دلیل اچھی لگے، پھر بندے ہی نہیں بندوں کی رگوں سے بھی آوازیں آئیں گی، جن بندوں کی رگوں میں ولایت علی خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں کچھ نہ تھا، اس نے چاہا میری پہچان ہو۔ پھر چندراکا والوں جیسی اس کی پہچان انہوں نے کروائی، پوری کائنات کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو کسی نے کروائی ہی نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کچھ نہیں عطا ہو گیا۔ پھر جملہ پڑھوں کیا میں نے کہا کچھ نہ تھا یہ تھے، کچھ نہ تھا یہ تھے، اللہ نے ہاتھی پہلے بنائے، ہدایت لینے والے بعد میں۔ بابر صاحب مجمع پہ انتظار کیجئے کہ کون سا بندہ ہے جو جملہ اتنی محنت والا سن کے، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ میرا یہ جملہ سنا ہوا ہو، جب اپنے فیس بک پہ مجھے سنتے ہیں، یوٹیوب پہ مجھے سنتے ہیں، جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے پڑھنا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا بزرگوں، اس طرح علی کی قسم ہے کچھ نہ تھا یہ تھے، کچھ نہ تھا یہ تھے، اسی لیے تو اللہ نے ہاتھی کو پہلے بنایا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں، پانی کو پہلے بنایا، پینے والوں کو بعد میں، درختوں کو پہلے بنایا، جملہ بڑا قیمتی نے بننے لگا ہو، درختوں کو پہلے بنایا، سایہ لینے والوں کو بعد میں، پانی کو پہلے بنایا، پینے والوں کو بعد میں، پیڑوں کو پہلے بنایا، سایہ لینے والوں کو بعد میں، اور سمندروں کو پہلے بنایا، کشتی چلانے والوں کو بعد میں، اور آسان کر دیتا ہوں جو بندہ چپ ہو گیا ہے، آدم کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں، نوح کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں، ابراہیم کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں، اسماعیل کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں، موسیٰ کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں، اب خوشبو آئے تو پھر بولیے گا، امت کو بعد میں ابراہیم کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں موسیٰ کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں عیسیٰ کو پہلے بنایا، امت کو بعد میں، میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، آدم پہلے ہے، امت بعد میں، نوح پہلے ہے، امت بعد میں، ابراہیم پہلے ہے، امت بعد میں، پھر ہاتھوں میں بڑی قیمتی جملہ، عیسیٰ پہلے ہے، امت بعد میں، 14 پہلے ہے، 1.25 لاکھ بعد میں۔ انکار کر کے بیٹھ جائے اللہ آخدہ کوئی دین میں سے ہے۔ اچھا کیا کہا بات میں پکے رہنا، ابلیس نے انکار کیا، یہ ملا کی کتاب کی روایت نہیں، یوں سامنے آ رہی ہے مولا نے عطا کی ہوئی آیت قرآن کی۔ بھئی کسی کی کتاب کی روایت پڑھیں تو کوئی بندہ اعتراض بھی کرے، قرآن کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جملہ میں نے ابھی پہنچانا تھا، آپ نے پھر میرا رخ موڑ دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خبردار کہہ دیا تمہارے رب نے زمین پر ایک خلیفہ بنے گا۔ اللہ نے بنایا آدم کو، بندے کہتے ہیں ابلیس نے آدم کا انکار کیا، بات کو کھولوں قیمتی جملہ ہدیہ کروں، بندے کہتے ہیں آدم نے جیسے نہیں، آدم جب اللہ نے آدم کو بنایا، آدم نے جب دنیا میں آنا تھا، خدا نے پہلے اعلان کر دیا میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، سارے فرشتے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں نے اعلان کر دیا زمین پر ایک خلیفہ بنے گا۔ خدا نے آدم کے پتلے کو بنایا، عرش کے ایک چونک میں رکھ دیا، سجدہ نہیں تھا،
دیر بعد پہنچنا لیکن سارے پہنچنا ضرور۔ علامہ بکر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آدم کے پتلے کو بنا کے عرش کے ایک چونک میں رکھ دیا، فرشتے گزرتے ہیں، سجدہ واجب نہیں ہوا۔ پھر قرآن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا، فَإِذَا سَمِعْتَ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں روح پھونکوں سارے سجدے میں گر جانا۔ جب میں روح، اس کا مطلب ہے انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اور پھر مل کے اللہ سے پوچھتے ہیں میرے اللہ آخر یہ روح ہے کیا؟ اب قرآن دیکھیے گا کیسے علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے جو دعویٰ کی تھا قرآن ہے علی کا ذاکر۔ مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی ہے، بڑے عالمی ہیں، بڑے بشعور ہیں آپ، مجھے آپ کی معرفت سے اندازہ ہو گیا، آپ کی سماعت سے اندازہ ہو گیا۔ اب میں قیمتی جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ سارا مجمع میں آپ بھی بزرگوں بیٹھے، اٹھنا نہیں، میں آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، بیٹھ کے مجھے بتائیں کیا آدم کو جب اللہ نے بنایا، ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے کوئی اور غلطی کی؟ سوال تو نہیں ہے چندراکا والو، اس سے پہلے ابلیس نے کوئی غلطی کیا ہے؟ ملائکہ کا سردار ہے ابلیس، چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا۔ جملہ سنیے گا، چپے چپے پہ شیطان نے سجدہ کیا۔ آپ نے کہا اس نے پہلی غلطی کی، اس نے پہلی غلطی کی، اس نے پہلی غلطی کی۔ آؤ مل کے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں چندراکا والوں، اللہ سے جا کے کہتے ہیں میرے اللہ تیرا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، تو خود ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 مرتبہ غلطی کرے واپس پلٹ میں میری بارگاہ میں آئے، میں اللہ اسے بخش دیتا ہوں، میں اللہ اسے معاف کر دیتا ہوں۔ بندہ مردہ بن کے نہیں مرد بن کے بیٹھا ہو اور بولے نہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا میرے اللہ تیرا اپنا کہنا ہے اگر کوئی بندہ 70 مرتبہ غلطی کرنے کے بعد پلٹ کے میری بارگاہ میں واپس آئے، میں اللہ اسے بخش دیتا ہوں، میں اللہ اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے تو پہلی غلطی کی ہے، اسے بھی بخش دیتا، اس نے تو پہلا گناہ کیا ہے، اسے بھی بخش دیتا۔ آواز پروردگار آئی، موسم تجھے نہیں پتا، جملہ پڑھ کے چندراکا کے مومنین کو پتا، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اللہ کہتا میں اس ابلیس کو نہ معاف کر کے قیامت تک کے لیے اصول بنا رہا ہوں، میں اللہ اپنے منکروں کو معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا۔ وقت ہوتا نا میں شام تک پڑھتا رہتا۔ آپ کیا کریں، آپ جیو، آپ سلامت۔ چلتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف، میں جملہ کمپلیٹ کی۔ علی کیا فرماتے کچھ نہ تھا، ہم کچھ نہ تھا ہم تھے۔ اللہ بھی کہتا نا کن تو کنزل مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں ایسے منبر پہ نہیں ہوتی، جو بندے ذہنی طور پہ تیار ہوں، پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے جہاں تک مجمع جائے ہم اس کو اس سے اوپر لے کے جائیں۔ اب جملہ میرا نہیں، چندراکا والو، آپ کے میرے پیر علی، آپ کے میرے رہبر علی، آپ کے میرے پیشوا علی، آپ کے میرے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ نہ تھا، جب اللہ نے چاہا میری پہچان ہو، اس نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا، اس نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا۔ علی بادشاہ کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے، علی فرماتے ہیں کائنات میں سب سے پہلے ہمارے نور نے اللہ کو سجدہ کیا، کائنات ابھی خلق بھی نہیں ہوئی تھی۔ علی فرماتے ہیں سجدہ کرنے والی قوم میرے سامنے تشریف فرما ہے، جو علی کے نوکر بیٹھے ہو سر اٹھانا۔ علی فرماتے ہیں جب ہمارے نور نے اللہ کو سجدہ کیا، پھر ہمارے نور کا سجدہ اللہ کو اتنا پسند آیا، ایک ہی حمد اچھی لگی، کہا تو محمد ہو گیا۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، میں بالکل قریب آ گیا۔ فضائل کے آخری جملہ علی فرماتے ہیں ہمارے نور کا سجدہ اللہ کو اتنا پسند آیا،